برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے، اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم داخل ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھنا ایمان کی علامت، اور ان کے بارے میں بغض سے بچنے کی دعا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، رافضی یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لیکن افسوس کچھ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کے سینے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے استغفار کریں، اور کرتے یہ ہیں کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان سے معمور فرمائے، آمین۔ آیت پاک میں مذکور دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی تمہارے سامنے آئے گا۔ تو انصار میں سے ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا لٹکائے ہوئے تھا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا۔ چنانچہ وہی آدمی اپنے پہلے دن والی کیفیت کے مطابق آیا۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا، اور پھر وہی آدمی آیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس آدمی کے پیچھے گئے اور فرمایا، میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 راتیں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب خیال کریں تو میری قسم کا وقت ختم ہونے تک مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ انہوں نے 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری۔ اس دوران انہوں نے رات میں کسی بھی وقت اس آدمی کو اٹھتے نہیں دیکھا، البتہ اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتا، یہاں تک کہ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، اور میں اسے کلمہ خیر کہنے کے علاوہ کچھ کہتے نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو کم گمان کرتا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، بے شک میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی فراق اور جدائی ہے۔ اس اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں 3 مجلسوں میں 3 بار یہ فرماتے سنا ہے کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی داخل ہوگا، اور تینوں بار تم ہی آئے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے پاس ٹھہر کر تمہارے عمل کو دیکھوں۔ میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے نہیں پایا، تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فضیلت پائی؟ اس نے کہا، میرا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ یہ بات سن کر میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، البتہ میں اپنے دل میں
کبھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، اور جو خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے اس پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس آیت سے مزید 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ 2، بزرگان دین خصوصاً صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عرس ختم، نیاز اور فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ 3، مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔